اللہ کی بے نیازی کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے ہاں بے نیازی کی تعریف یہ ہے کہ وہاں نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ کسی تخفیف کا امکان ہے۔ تو بے نیازی یہ ہے کہ نہ اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے اور نہ اس میں کوئی تخفیف کرنی ہے۔ اس کو مور پرفیکٹ، مزید اچھا نہیں بنانا، کیونکہ وہ دا پرفیکٹ ہے، کامل ہے، مکمل ہے، یعنی اتنا پرفیکٹ ہے کہ مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے یہ نکال دو اور وہ ڈال دو، نہ، وہ مکمل پرفیکٹ ہے۔ اور بندہ جو بے نیاز ہوتا ہے یہ اور مقام ہے۔ بندے کی بے نیازی غرور کا مقام ہے، غرور حسن کا مقام ہے۔ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتابہ ماہی سب ہے ظہور تیرا۔ گر حرف بے نیازی سرزد نیاز سے ہو، پتلے میں خاک کے ہے پیارے غرور تیرا۔ تو وہ بے نیازی جو ہے اس انسان کے اعتماد کا نام ہے۔ انسان کی بے نیازی جو ہے یہ اعتماد ذات حق ہے، اس لیے یہ یوں جائز ہے۔ اتنی بے نیازی ہونی چاہیے کہ اگر اللہ سے تعلق ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے دوستی ہے، اب جنت دوزخ کو کیا کرنا ہے۔ اگر تعلق کے بغیر کہو تو یہ گستاخی ہے۔ اگر انسان اللہ سے بے باکی اور گستاخی کا فرق سمجھ لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ بے باکی تعلق کے ساتھ ہے اور گستاخی تعلق سے دور ہے۔ اگر تعلق ہو تو آپ کا پوتا آپ کے کندھے پہ بیٹھ سکتا ہے، اور اگر تعلق نہ ہو تو دوسرے کے بچے کی یہ حرکت گستاخی ہوگی۔ بس یہ ہے تعلق کی بات۔ آپ فیصلہ یہ رکھو کہ جو چیز غلط ہے اسے غلط کہو، سمجھتے جاؤ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ مالک ہے، وہ ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے۔ تو فرعون کو بھی ملک مل سکتا ہے۔ تو ملک ابتلا بھی ہے اور عطا بھی ہے۔ اس کی ڈیفرینشیشن آپ کیسے کریں گی کہ کون سی بات اللہ نے عطا کی ہے اور کون سی بات آزمائش ہے؟ جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے اس وقت تک کسی صاحب اقتدار کی تعریف نہ کرو اور کسی کے خلاف جہاد نہ کرنا۔ اگر اللہ عطا کر رہا ہے تو آپ اطاعت کرو، اور اگر وہ ابتلا ہے، آزمائش ہے، تو پھر جہاد کرو۔ اس کی صورت صرف ایک ہی ہے کہ اس حکمران کا پہلے دو مقامات یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق ہے۔ بادشاہوں کو جج کرنے کا، پرکھنے کا ایک اور نسخہ بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ بادشاہ سے اس کی عبادت نہ پوچھ، بادشاہ سے اس کی رعایا کے حالات پوچھ۔ بادشاہ اگر درویش ہے تو ملک چھوڑ جائے، اگر بادشاہ کہتا ہے کہ میں درویش ہوں، اس کے حلال کماتا ہوں، تو سلطنت چھوڑ دے، ورنہ اصل حکومت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جبکہ وہ عبادت میں رہے تو وہ بادشاہ نا اہل گنا جائے گا، اگرچہ نیک ہوگا۔ بادشاہ سے نیکی نہیں پوچھی جاتی۔ راز یہ ہے کہ بادشاہ کو رعایا کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے جیسے اللہ اپنی کائنات کے ساتھ ہے۔ وہ نہ ماننے والوں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے اور ماننے والوں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ رزق دینے والا ہے، رب العالمین ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے اور مومنوں کو بھی۔ اگر بادشاہ اپنی رعایا کے حالات سے بے خبر ہے اور رعایا کی تکلیف سے بے نیاز ہے تو وہ بادشاہ ابتلا ہے۔ صرف مرتبے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ دیکھو کہ بادشاہ کا رویہ کیا ہے۔ یہ بادشاہت کا رکن ہے۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، اور قوم کے افراد کی تکلیف میں دیکھ بھال بھی کرے اور باخبر رہے۔ بادشاہ صرف آخرت کا خیال نہ کرے بلکہ رعایا کا بھی خیال کرے۔ یہ ضروری بات ہے۔